علی لاریجانی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آیت اللہ علی خامنائی کے بعد ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے ایران کو، کہ جب سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد اب سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ علی لاریجانی جن کے بیانات بھی ہم سن رہے تھے اور ان کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نہیں جھکیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور اب ان کے جو بیانات آ رہے تھے اس میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ علی لاریجانی جن کے بیانات کے حوالے سے کافی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، جنگ کے حوالے سے، پاسداران انقلاب کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بالکل بھی نہیں جھکیں گے، اور اس طرح کے جو بیانات تھے وہ کافی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی قوم کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری تھے، ایرانی افواج کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری تھے، لیکن اب ان کی باقاعدہ شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ علی لاریجانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے قومی سلامتی بھی تھے۔ علی لاریجانی سینئر ایرانی سیاستدان اور بااثر قدامت پسند رہنما تھے۔ ایران نے ان کی اب شہادت کی تصدیق کر دی ہے، تو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے اس جنگ کے نتیجے میں۔ ایران کے سپریم لیڈر کے بعد علی لاریجانی کی شہادت کی صورت میں علی لاریجانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے قومی سلامتی بھی تھے۔ علی لاریجانی ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم پالیسی سازوں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ 2008 سے 2020 تک ایرانی پارلیمنٹ کے وہ اسپیکر بھی رہے ہیں۔ علی لاریجانی شہید علی خامنائی کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی تھے، بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے آیت اللہ علی خامنائی علی لاریجانی کے اوپر۔ علی لاریجانی ایران کے چیف نیوکلیئر مذاکرات کار بھی رہے ہیں۔ علی لاریجانی نے یورپی طاقتوں کے ساتھ حساس جوہری مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ علی لاریجانی خطے اور مغربی ممالک کے ساتھ سفارتی توازن کی پالیسی کے حامی بھی تھے۔ علی لاریجانی نے تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ علی لاریجانی فلسفے میں پی ایچ ڈی، عملی اور نظریاتی پس منظر رکھتے تھے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، چونکہ اس کی باقاعدہ تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا، امریکن حکام کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ علی لاریجانی کو نشانہ بنایا گیا ہے، علی لاریجانی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن اب اس خبر کی تصدیق بھی ایرانی میڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہے، چونکہ اس خبر کی تصدیق جب تک ایرانی میڈیا کی جانب سے یا ایرانی حکام کی جانب سے نہیں کی گئی تھی، اس وقت ایک تذبذب کی صورتحال تھی، ایک شبہ تھا کہ شاید یہ غلطی ہو سکتی ہے، یہ خبر غلط ہو سکتی ہے، یا پھر امریکہ اور اسرائیل اس خبر کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب ایرانی میڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سیکیورٹی چیف علی لاریجانی ان کی شہادت ہو گئی ہے، ان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ علی لاریجانی ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ سینئر ایرانی سیاستدان اور بااثر قدامت پسند رہنما تھے۔ ایران کی عوام میں ان کا کافی اثر و رسوخ تھا، ایرانی عوام ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور جنگ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد سے ہی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ متعدد بیانات علی لاریجانی کے آتے رہے، اور وہ للکارتے رہے امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ خاص طور پر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہرگز نہیں جھکیں گے اور اپنے وطن کا دفاع کرتے رہیں گے، اور اس طرح سے حملے جاری رکھیں گے۔ اگر تو امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت جاری رہی تو اس جارحیت کا وہ جواب دیتے رہیں گے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ آخری وقت تک ان کی جانب سے سخت بیانات آتے رہے، امریکہ کو اور اسرائیل کو للکارا گیا ان کی جانب سے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ علی لاریجانی ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ علی لاریجانی کے ایکس اکاؤنٹ سے بھی ان کے شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ علی لاریجانی جو سینئر ایرانی سیاستدان اور بااثر قدامت پسند رہنما تھے، سپریم لیڈر کے مشیر برائے قومی سلامتی بھی تھے، ایک بڑا گہرا تعلق تھا ان کا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ علی لاریجانی ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم پالیسی سازوں میں بھی شمار ہوا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 2008 سے 2020 تک ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہے علی لاریجانی۔ علی لاریجانی شہید علی خامنائی کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی تھے۔ علی لاریجانی ایران کے چیف نیوکلیئر مذاکرات کار بھی رہے ہیں، یعنی کہ جو IAEA سے مذاکرات ہوئے ہیں ایران کے، اس میں چیف نیوکلیئر مذاکرات بھی رہے ہیں۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہان جب ایران آتے تھے
یا پھر ایرانی وفد ان سے مذاکرات کے لیے جاتا تھا تو اس میں چیف مذاکرات کار بھی تھے علی لاریجانی. ایک بڑا ان کا ویٹیج تھا. علی لاریجانی ایران کے چیف نیوکلیئر مذاکرات کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یورپی طاقتوں کے ساتھ حساس جوہری مذاکرات میں بھی وہ کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں. علی لاریجانی خطے اور مغربی ممالک کے ساتھ سفارتی توازن کی پالیسی کے بھی حامی تھے. علی لاریجانی نے تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے تعلیم حاصل کی. فلسفے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی. عملی اور نظریاتی پس منظر بھی رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے, وٹنس کیا ہے کہ علی لاریجانی کے جو بیانات تھے انتہائی سخت گیر تھے, سخت موقف رکھتے تھے. ایران اور ایران کے حوالے سے اسرائیل اور امریکہ کو وہ للکارتے بھی رہتے تھے, یعنی کہ ہٹ لسٹ پہ تھے امریکہ اور اسرائیل کی. اب سے کچھ دن پہلے انہوں نے باقاعدہ جب مظاہرے ہوئے ہیں, جلوس ہوئے تھے ایران میں, تو اس میں شرکت بھی کی تھی اور امریکہ نے کوشش کی تھی, اسرائیل نے کوشش کی تھی کہ ان کو نشانہ بنایا جائے, لیکن اس جلوس میں اور جو مظاہرہ ہوا تھا اس میں وہ بچ گئے تھے. اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے. تو علی لاریجانی ایران کے سیکیورٹی چیف اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے, اور علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق نہ صرف ایران کا میڈیا کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس سے بھی ان کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے. تو ایک بہت بڑی خبر, اس وقت کی سب سے بڑی خبر, بڑی ڈیولپمنٹ. انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی ان کی شہادت ہو گئی ہے, ان کی شہادت کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. ان کے ایکس اکاؤنٹ نے بھی باقاعدہ اس شہادت کی تصدیق کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ آئی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتا دیں کہ خدا کا بندہ خدا سے جا ملا ہے. علی لاریجانی کے ایکس اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ سامنے آئی ہے جو یہ تصدیق کرتی ہے کہ اب علی لاریجانی اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. علی لاریجانی کو گزشتہ رات سیف ہاؤس پر حملہ کر کے شہید کیا گیا. عرب میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے. تو اس وقت کی بڑی خبر, بڑا نقصان ایران کے لیے کہ علی لاریجانی جو ان کے سیکیورٹی چیف تھے, یعنی کہ ساری کمانڈ ان کے پاس تھی, پاسداران انقلاب کے حوالے سے جو فورسز ہیں, مزاحمتی تنظیمیں ہیں, سب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری علی لاریجانی کی تھی. اور علی لاریجانی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, ان کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے. انتہائی قابل اعتماد اور معتمد خاص تھے وہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید کے, اور آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد اب یہ دوسری بڑی شہادت ہے جس کو ایران نے فیس کیا ہے, یعنی کہ علی لاریجانی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. امریکہ کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ ایران میں کسی قسم کی کوئی قیادت اب موجود نہیں ہے, قیادت کا وہاں پر فقدان ہے, اور کسی قسم کے کوئی مذاکرات اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ وہاں پر قیادت نہیں ہے. گو کہ علی لاریجانی کی جانب سے قیادت سنبھالی گئی تھی جب مجتبیٰ خامنائی کو بنانے کا, یعنی سپریم لیڈر بنانے کا اعلان نہیں ہوا تھا, تو اس وقت تک سب لوگ علی لاریجانی کو ہی دیکھ رہے تھے. اور سپریم لیڈر کے طور پر ان کے بھائی کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ شاید ان کا نام بھی تھا کہ ان کو بھی سپریم لیڈر نامزد کیا جائے, یعنی کہ ایرانی عوام میں خاصے مشہور تھے,